أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام عزیز سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آپ لوگ کا ریوائو یور رمضان کورس کا جو یہ سفر جاری ہے بحمد اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بلا تاخیر اپنے شیڈول کی طرف آتے ہیں، اور اس کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے گروپ میں بھی آپ کو یہ شیئر کیا گیا ہے. اس کورس کا ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ 7واں ہفتہ شروع ہے، اور اس 7ویں ہفتے کے تحت ہمارا جو اس ہفتے کا پورا ورک ہوگا انشاءاللہ سورۃ العادیات سے لے کر سورۃ القاریہ تک ہے. آج ہماری اس ہفتے کی پہلی کلاس ہے جس کے اندر ہم قواعد میں میم ساکن کے قواعد کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی نون ساکن و تنوین کے قواعد کا اجرا بھی اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ دوبارہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج انشاءاللہ سورۃ العادیات جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک مشتمل ہے، اس کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مختصر جامع تفسیر دیکھی جائے گی، اور انشاءاللہ وہی ہمارا جو 45 منٹ حفظ کا ٹائم ہے. اس صورت کو حفظ کرنے کے بعد اگر آپ کا مزید ٹائم بچتا ہے تو آپ سابقہ صورتوں کو بھی جو ہے ریوائز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان 2 صورتوں کا اس ہفتے میں آپ کا حفظ ہے، اور آخری دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کا جو ہمارے اس ہفتے کا دن ہوگا، اس ہفتے کی کلاس کا آخری دن، اس میں ان دونوں صورتوں کا اجرا، اور ان دونوں صورتوں کی اجرا کے علاوہ سابقہ صورتوں کی اجرا بھی ہوگا. کیونکہ یہ بات جیسے جیسے ہمارا کورس جو ہے اختتام کی طرف ذرا قریب قریب آتا جا رہا ہے، اور یہ اس بات آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک فائنل ایگزام بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہوگا، اور جو طالبات اس کو پاس کریں گی، اس کو کنیکٹ یعنی کہ اس کو اٹیمپٹ کریں گی، تو انہی طالبات کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارے نصاب، آج کے ہمارے سیشنز کا جو شیڈول ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہم آتے ہیں اپنے میم ساکن کے قواعد کی طرف. دیکھیں میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ آپ کو گروپ میں بھی ایک بہت ہی سہل PDF شیئر کیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اور اس کے ساتھ ہی اس کے اگر ہم لیکچر کریں تو پہلے ایز اے لیکچر آپ اس بات کو سمجھیں کہ میم ساکن کا جو آج ہم انشاءاللہ قاعدہ پڑھنے والے ہیں، جیسے ہم نے نون ساکن تنوین کے قاعدے پڑھے، اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی کچھ قاعدے ہیں. کہیں بھی یہاں دیکھیں میم ساکن کے تنوین کی بات نہیں ہو رہی ہے، نون ساکن تنوین، نون ساکن یا تنوین، یہاں پر بات ہو رہی ہے صرف میم ساکن، یعنی کہ ایسا میم جس کے اوپر جزم آئے گا. اس کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، ایک ادغام شفوی ادغام، اور دوسرا اخفاء شفوی، اور دوسرا اظہار شفوی. آپ اس بات کو سمجھیں کیونکہ جب اس کو مثالوں کے ذریعے اپلائی کریں گی، اور انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ یہاں پر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو جب آپ مزید مثالوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میم جو قاعدے ہیں کس طریقے سے جاری ہو رہے ہیں. تو ادغام شفوی کیا ہوتا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے، یعنی کہ مدغم کا معنی ہم نے پچھلی کلاس میں بھی غالباً پڑھا تھا. مدغم یعنی کہ اس کو داخل کرنا، تو وہاں پر جو دوسری میم کو مدغم کر دیں گے تو اسے ادغام شفوی کہتے ہیں، کیونکہ ادغام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مدغم کرنا، داخل کرنا. جیسے کہ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں کہ وَكَم مِّم، وَكَم مِّم. اب یہ جب انشاءاللہ آپ کو میں آپ کے ساتھ بلکہ یہاں پر اس کا اسکرین بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید سہل رہے. ادغام شفوی، اب اس کی مثال دیکھیں. دیکھیں قاعدہ ہمیشہ ہمیں کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں اور اس قاعدے کو اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر مثلاً کیا دیکھیں، وَكَم مِّم، قاعدہ کیا تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یہاں پر وَكَم میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے تو اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. وَكَم مِّم. اب یہ جو میم، 2 میم آ رہے ہیں اور پہلی میم کو ہم نے دوسرے میم کے ساتھ مدغم کر کے ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. وَكَم مِّم. اس طرح کی آپ متعدد مثالیں قرآن کریم میں دیکھیں گے، اور ماشاءاللہ اب آپ کا قواعد کے اندر اتنی آپ لوگ کی گرپ ہو گئی ہے کہ اگر آپ لوگ قواعد یا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں تو اس کی مثالیں میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کے لیے ڈھونڈنا یا ان پہ انڈر مارک کرنا آسان ہو رہا
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحمد اللہ کی آپ قواعد کو سمجھ بھی رہی ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ اپلائی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میم ساکن کا دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اخفا شفوی۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسے اخفا شفوی کہتے ہیں۔ مثلاً آپ اس کی مثال کو دیکھیے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیے وما ہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے تو اس کے مخرج کو چھپا کر پڑھتے ہیں، وما ہم، یہ ہم کی جو آواز ایک چھپا کر پڑھنا، یہ اخفا ہو رہا ہے، اخفا شفوی۔ اس کے ساتھ ہی اظہار، اظہار کا اس کے اندر قاعدہ کیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، اوپر ہم نے ایک پہلا حروف کون سا پڑھا تھا قاعدے کے اندر کہ پہلا یعنی کہ اسی کے اندر میم آ رہا ہے، دوسرا کہ با آ رہا ہے، اور اب کیا ہے کہ با، میم اور الف کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے پچھلے ہفتے جو قاعدہ پڑھا تھا اظہار کا، اس میں کیا تھا کہ اظہار کے 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو اظہار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کردہ۔ اب آپ یہاں پر یہ مثالیں دیکھیں کہ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَهُمْ کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ حروف آ رہا ہے لام، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے اظہار۔ اسی طریقے سے مثال دیکھیں، أَلَمْ نَشْرَحْ، أَلَمْ نَشْرَحْ، تو یہاں پر یہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ با، میم کے علاوہ جو حروف آ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر اظہار شفوی ہے۔ تو میم ساکن کے قواعد ذرا آسان ہے کیونکہ اگر آپ نے نون ساکن تنوین کے قواعد کو آسان انداز سے سمجھ لیا، سیکھ لیا، تو یہ اس کو پڑھنا پھر مزید آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک نظر ہم اپنے اس PDF میں بھی دیکھتے ہیں جو آپ کو گروپ میں بھیجا گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے کلاس سے قبل، کیونکہ بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو ان قواعد کو، ان PDF کو ضرور آپ دیکھ کر آئیں تاکہ کلاس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے مثالیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اسی بات کو، اظہار، اخفاء اور ادغام کی بات کو جو ہے تھوڑا سا تفصیلی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ان میں مثالوں کو دیکھیں جیسے کہ انعمت وہم، ہم فیہا، ہم فیہا، تو یہاں پر بھی اظہار کی مثالیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ میم ساکن کے بعد الف، یعنی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے 26 حروف کے علاوہ، یعنی کہ 26 حروف میں سے کوئی حروف آ رہا ہے تو یہاں پر یعنی کہ ظاہر کر کے غنہ کیے بغیر جلدی پڑھیں گے، انعمت۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد تا آ رہا ہے، با، میم، الف نہیں ہے۔ ہم فیہا کے اندر بھی دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے اظہار۔ اسی ایک قاعدے کو یہاں پر اور آسان انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اخفا، اخفا کے قاعدے میں ہم نے کیا بات پڑھی کہ میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو میم ساکن غنہ کر کے پڑھیں گے، رب، ربہم بہم، ربہم بہم۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اس کو اخفا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میم ساکن کی اخفا کا مطلب نون ساکن کی اخفا سے تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کی اخفا کا مطلب کیا ہے کہ میم ساکن ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے کو بہت نرمی سے ملا کر غنہ ایک الف کے برابر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس میں بعض دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ تفصیل آتی ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کورس چونکہ بیسک سے ہے اور اگر آپ نے بیسک قاعدے کو سمجھنا آپ کے لیے پہلے ضروری ہے۔ بیسک کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں چل کے جب آپ اس میں غور و تدبر خود پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کے جوابات خود ان مشکل جو ہے لائنز میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو بیسک پہ فوکس کریں، آسانی کی طرف جائیے، تو اپنا آپ کو زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا قاعدہ ہم نے وہاں پر ادغام کا پڑھا تھا، ادغام شفوی، یہاں پر بھی اسی بات کو اسی انداز میں لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو پہلے میم کو دوسرے میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، دوسرا میم، تو یہاں پر یہ مدغم ہو رہا ہے اور مدغم ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ کیا جا رہا ہے۔
اب ان کو آپ نے آج کی جو انشاءاللہ صورت آپ کی شروع ہوگی سورۃ العادیات، اور اس سے قبل جتنی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد آیا کہ حروف کون سے آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا از خود کا ایک ورک ہوگا، جب آپ ابھی حفظ کی کلاس، آپ کو 45 منٹ کا ٹائم ہوگا، آپ یاد کریں گے، یاد کرتے کرتے آپ اس کو انڈر مارک بھی کریں گے، تاکہ پھر آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا، سیکھنا، اور قواعد کو جب جتنا آپ از خود مثالوں سے ڈھونڈیں گے وہ چیز آپ کی پختہ ہوگی، کیونکہ ماشاء اللہ اب آدھے سے زیادہ آپ لوگ کلاسز لے چکے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ طالبات جب خود اس طریقے کے سوالات کر رہی ہوتی ہیں یا اپنے اسکرین شاٹ بھیجتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ کہ ان کا خود اس میں کتنا زیادہ دھیان ہوتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سیکھنا سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کا آپ کا حفظ کی کلاس میں کام یہی ہوگا کہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو انڈر مارک کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے ہمارے قواعد کا جو ایک بیسک تعارف تھا، چونکہ پہلی کلاس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صرف ایک مختصر سے تعارف پہ بات رکھی جائے، اور اس سے ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میم ساکن یا ان کے قواعد کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک مجھے اس میں ویڈیو ملی میم احکام المیم ساکن کے حوالے سے، وہاں پر کچھ عربی کے اندر بات ہے، لیکن آپ اگر مثالوں کو دیکھیں گے، مثالوں کو سمجھیں گے، تو آگے قواعد کو، قاعدے کو اپلائی کرنا میرے خیال سے آپ کے لیے زیادہ سہل ہوگا۔ تو آئیے، آپ کے ساتھ ابھی ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اپنے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ثلاثة أحوال، وترتيبها كما ورد في شرح تحفة الأطفال: الحكم الأول وهو الإخفاء، والحكم الثاني وهو الإدغام، والحكم الثالث وهو الإظهار. الإخفاء الشفوي وهو الحكم الأول من أحكام مع إخراجه، وهذا للتيسير على اللسان في النطق الفم. You can go to any school in Karachi and do your O-levels. But how will you stand تماما مع تباعد بين الشفتين مع إخراج غنة مقدارها حركتان مثل ترمي. اب یہاں پہ جتنی آپ کو یہ مثالیں یہاں یہ پڑھ کے سنائی جائیں گی، وہ اخفا کی مثالیں ہیں۔ اخفا کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ان مثالوں کو سمجھ کر آپ جب از خود مثالیں تلاش کریں گے میم ساکن کی، تو وہاں پر پھر آپ کو قاعدہ زیادہ سہل سمجھ میں آئے گا۔ تو ان کی مثالوں کو دیکھیں، ان کے قواعد کو دیکھیں کہ کہاں کہاں میم ساکن کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے کس طریقے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ تلفظ اور مخرج پہ غور کریں۔ فيهم بحجارة أهواءهم بعد، وفي ذلكم بلاء وما هم بمؤمنين ولنبلونكم بشيء. یہ تھی اخفا کی مثالیں، اور اس میں آپ نے دیکھا۔ اب ہم یہاں پر جو ہے ادغام کی مثال دیکھیں گے۔ ادغام کا مطلب بھی آپ لوگ نے جو ہے اس میں پڑھا ہے، اور ادغام کا مطلب اس کے حروف آپ کو پتہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اگلے یعنی کہ دوسرا میم آ رہا ہے تو وہاں پر اس کو مدغم کر کے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کے مخارج پر اور اس کے پڑھنے کے طریقے پر غور کریں۔ والميم بعدها مشددة. ثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى مثل في قلوبهم مرض إن كنتم مؤمنين وأنتم معرضون فويل لهم مما. یہاں پر آپ نے یہ اظہار کی مثال کو دیکھا، اظہار ادغام۔ اب ہم جو مثالیں دیکھیں گے وہ ہوں گی انشاءاللہ اظہار کی۔ اظہار کا مطلب ابھی ہم نے پوری ڈیفینیشن پڑھی، اور اظہار میں کیا تھا کہ با، میم، الف وغیرہ کے علاوہ جو حروف آ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر جب کوئی بھی حروف آ جاتا ہے باقی 26، تو اس کو ہم کس طریقے سے
وهذه العلامة التي نعرفها وهي علامة السكون. يقول الإمام الجمزوري صاحب تحفة الأطفال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، مثل إنهم هم المنصورون، ولهم عذاب أليم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اب آپ نے یہ مثالوں کو اگر غور سے سنا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہاں کہاں غنہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اظہار پہ کس طریقے سے اظہار کا کام ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا، ادغام میں کس طریقے سے مدغم ہو رہا ہے، اخفا میں کس طریقے سے حروف آ رہے ہیں۔ تو اب آپ میم ساکن کے بعد حروف پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے اور الفاظ کو آپ خود ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ یہ قاعدہ سہل ہوگا۔ اچھا، یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ ہم پھر جو ہے اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارا ترجمے کا ہوتا ہے، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات انشاءاللہ شروع ہے۔ کلاس سے قبل ہم وہی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے اصول مخارج پر، جتنے قواعد ہم نے پڑھے ہیں الفاظ کی ادائیگی کو ساتھ ساتھ لے کر، اور جہاں جہاں غنہ ہو رہا ہے تو یہ تدبر ہمارا ہونا چاہیے کہ کہاں پر غنہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کون سے قاعدے کے تحت کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہاں پر کیا وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہ حروف کی حرکات میں مد آ رہا ہے، مد متصل ہے، تو اس پہ تھوڑا غور کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات، والعادیات قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہاپتے ہوئے، یہ واو قسمیہ ہے۔ والعادیات قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہاپتے ہوئے، ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ہاپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریاتی، فالموریاتی پھر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی، قدحا، قدحا سم مار کر، فالموریاتی پھر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی، قدحا سم مار کر، پھر جو سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی، پھر جو سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی۔ فالمغیرات، فالمغیرات پھر چھاپا مارنے والوں کی، صبحا صبح کے وقت، صبحا صاد، صبحا صبح کے وقت، پھر جو صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، پھر جو صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی۔ فَأَثَرْنَ، فَأَثَرْنَ پھر وہ اڑاتے ہیں، پھر وہ اڑاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، نقعا غبار، فَأَثَرْنَ پھر وہ اڑاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، نقعا غبار، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ، فَوَسَطْنَ پھر وہ گھس جاتے ہیں، بھی اس ساتھ اس کے ساتھ، جمعا، جمعا۔ اب یہاں پر غور کریں کہ میم ساکن آ رہا ہے اور میم ساکن کے بعد کون سا قاعدہ ہوگا، اس پہ اب آپ لوگ نے خود غور کرنا ہے اور اس پہ آپ دیکھیں گے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ پھر وہ گھس جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، جمعا لشکر میں، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان یقیناً انسان، اب نون ساکن کے بھی قاعدے یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ ان الانسان یقیناً انسان،
لِرَبِّهِ لِرَبِّهِ اپنے رب کے لیے. را کے قاعدے بھی ہم نے پڑھے ہیں تفخیم اور ترقیم کے. اب را کو یہاں پر پر پڑھا جا رہا ہے تو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ لِرَبِّهِ اپنے رب کے لیے. لَكَنُودْ بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. لَكَنُودْ بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. وہ علی اوپر ذالک اس کے لشہید یقیناً گواہ ہے. لشہید یقیناً گواہ ہے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ علی اوپر ذالک اس کے لشہید یقیناً گواہ ہے. اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے. اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لِحُبِّ محبت میں محبت کے لیے لِحُبِّ الْخَيْرِ خیری مال کی لشدید یقیناً بہت شدید ہے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں مال کی محبت میں لشدید یقیناً بہت شدید ہے. اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے. اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے. افلا تو کیا نہیں یعلم وہ جانتا اذا جب بعثر نکال دیا جائے گا ما جو کچھ فی القبور قبروں میں ہے. افلا تو کیا نہیں یعلم وہ جانتا ہے اذا جب بعثر نکال دیا جائے گا ما جو کچھ فی القبور قبروں میں ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا. وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا. وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا ما جو کچھ فی الصدور سینوں میں ہے. فی الصدور سینوں میں ہے. وَحُصِّلَ مخارج پہ بھی غور کرے الفاظ پہ بھی غور کیجئے. وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا ما جو کچھ فی الصدور سینوں میں ہے. اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا. ان بے شک ربہم رب ان کا بہم اب میم ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو غور کریں یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. ربہم بہم رب ان کا بہم ان سے یومئذ اس دن یہ آگے لام سے مل رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے یومئذ لخبیر یقیناً خوب باخبر ہوگا. یقیناً خوب باخبر ہوگا. بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا. بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا. بحمد اللہ یہاں تک ہمارا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پورا ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگ اس کا ترجمہ بھی کریں گے لفظی اور بامحاورہ. اور یہاں پہ ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے تاکہ آپ بلا جھجک اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں اضافہ فرمائیں. اچھا سب سے پہلے تو اگر ہم اس صورت کی ابتدا میں دیکھیں ایک آپ کو شروع میں جو ہمیشہ ہم لوگ اپنا PDF شیئر کرتے ہیں اس میں ایک اس کا مختصر تعارف ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں شان نزول یا اس کا مختصر تعارف ہے اس کو میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گی. اور اس میں اس کے مکی اور مدنی صورت ہونے کے حوالے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس میں مختلف مفسرین کے اقوال بھی ہیں
اگر اس صورت کو جو ہے مرکزی مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر کیا بات ہمیں پتہ چلتی کہ مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرہ یعنی کہ کنود ہے۔ کنود کی تفسیر انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پہ پڑھیں گے، ناشکرے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لا کر شکر گزار بنتا بچہ۔ اگر ہم پہلی آیات یعنی کہ 1 سے 8 تک کی آیت میں دیکھیں تو یہاں پر یہی بات ہے کہ مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے رب خالق کا ناشکرہ ہے اور دنیا پرست ہے۔ اور یہی اس بات کو آگے پھر عقیدہ آخرت اور صفات الہی سے انسان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ شکر گزار بن سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی یہاں پر 5 صفات اس صورت کی ابتدائی 5 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے، ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والے، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والے، گرد و غبار اڑانے والے، فوجیوں کے درمیان گھس جانے والے۔ اور پھر ان 5 صفات کو بطور قسم ارشاد فرمایا، واضح کیا کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے۔ اب یہاں پر اگر اس صورت میں غور کریں کہ صرف 11 آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے مطابق اس کو بتایا کہ اگر ہم اس کی تفصیلی طور پہ ابھی تفسیر کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ غور کریں گے کہ کس طریقے سے انسان پرستی کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور اس کا ناشکرہ پنا جو انسان کی فطرت میں ایک ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور ان کی صفات کا ذکر فرما کر ان کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو یہ بات تو قرآن کریم میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں مختلف چیزوں کی قسم کھا کر ان خاص واقعات احکامات کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کیونکہ کسی انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اور قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو محقق اور یقینی طور پہ بتلانا۔ تو یہاں پر قرآن کریم کا مضمون کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت سے داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر ہے، گویا کہ اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے کہ گھوڑوں اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر اگر نظر ڈالیں تو وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا بھی نہیں کیا، ان کو جو گھاس دانا ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ بھی انسان ان کو نہیں دیتا، وہ بھی اس کا پیدا یعنی کہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا اس کی غذا کو۔ اس کا کام صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانا اور اس کا ایک واسطہ بنتا ہے، انسان جو اس کا گھاس چارہ ہے سے اس کی غذا کو اس تک پہنچانا۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسے پہچانتا ہے اور کیسے مانتا ہے، اس ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل انسان کو دیکھیں کہ جس کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حقیر قطرے سے اس کی پیدائش کو کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل شعور دیا، اس کو کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں عطا فرمائی، اس کو مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور اس کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی کے ساتھ اس تک پہنچایا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن وہ ان تمام احسانات کا شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ان الفاظ کی تشریح سے آپ دیکھیے، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جو PDF شیئر کیا گیا ہے اس میں ان ورڈ پہ غور کریں۔ عادیات اد سے مشتق ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہوتے ہیں۔ ضبحہ وہ خاص آواز ہوتی ہے جو گھوڑوں کے دوڑتے وقت ان کے سینے کی جانب سے نکلتی ہے۔ اور موریات ایرا سے مشتق ہے، ایرا حمزہ الف حمزہ الف یا را، ایرا، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ نکلنے کے، جیسے چکماک کو رگڑ کے نکالا جاتا ہے۔ اور قدحن، قدح کے معنی ٹاپ مار کر۔ تو یہاں پر مغیرات کا اگر لفظ دیکھیں تو اغارہ سے مشتق ہے جس کے معنی حملہ کرنے کے اور چھاپا مارنے کے۔ اور صبح کے وقت جو ہے بیان کیا گیا ہے، چونکہ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اظہار شجاعت کے لیے رات کی اندھیری میں چھاپا مارنے کو اپنی تذلیل سمجھتے تھے، تو صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے جس قوم پہ خاص طور پہ قرآن کریم ان کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، جو کہ پوری امت کے لیے آخری وقت تک تھا، ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے قرآن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب کو یہ بات ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان خصلتوں کو بتا رہے ہیں جو عرب جن چیزوں کو اپناتے تھے، تو اس قرآن کا معجزہ ہونا تو ایک بالکل واضح دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور لفظ ہے اثرنا۔ اثرنا اسارت سے مشتق ہے، غبار اڑانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور نقع غبار کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کی سموکوں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے، اور خصوصاً صبح کے وقت کا بھی ذکر اسی وجہ سے کہ وہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی کہ یہ دشمنوں کی صفتوں میں بے خوف اور خطر گھس جاتے ہیں۔ قنوت کے معنی حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ شخص ہوتا ہے جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے تو اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سب یہ جو صفت ہے قنوت کی، ناشکرے بنے گی، ہمارے اندر موجود ہے۔ کسی بھی انسان پہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی 10,000 نعمتوں کو بھول جائے گا اور اسی ایک مصیبت کو یاد رکھے گا۔ مصیبتوں میں صرف کر دے، وہ قنوت ہے۔ اور ترمیزی میں روایت میں فرمایا کہ وہ شخص جو نعمت کو دیکھے اور منم یعنی کہ نعمت دینے والے کو نہ دیکھے، وہ قنوت ہے۔ یعنی کہ نعمت کو تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس یہ گھر ہے، میرے پاس فلاں فلاں نعمتیں ہیں، علم ہے وغیرہ، لیکن جس نے یہ نعمتیں اس کو دی ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتا، تو ایسے شخص کو قنوت کہتے ہیں۔ تو ان تمام اقوال کا حاصل کیا ہے کہ نعمت کی ناشکری کرنا، اس لیے قنوت کا ترجمہ ہوا ناشکری۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو خیر کے لفظی معنی ہے ہر بھلائی کے، اور عرب میں مال لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے، وہ خیر خیر کہتے تھے مال کو بھی، تو گویا مال بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے، حالانکہ در حقیقت میں بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو آخرت میں ہر مال حرام کا یہی انجام ہوگا۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی دیکھا جائے تو مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، تو مگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ان ترغ خیرا، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ تو آیت میں دیکھا جائے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان سے متعلق دو باتیں کی گئی ہیں کہ ایک وہ ناشکر ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں دیکھا جائے تو شرعاً و عقلاً مذموم ہے، ان میں انسان کو ان مضمون خصلتوں پر متنبہ کرنا بتایا جا رہا ہے کہ ناشکری کا مضمون ہونا تو بالکل ایک چلے ظاہر ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ مال کی محبت کو جو مضمون قرار دیا گیا ہے، حالانکہ دیکھا جائے انسانی ضروریات کا دار و مدار، اس کے کسب و حلال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، اور شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی ہے کہ حلال طریقے سے بقدر ضرورت جو ہے اس کو حاصل بھی کیا جائے۔ تو مال کی محبت کا مضمون ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی شدت میں اس قدر ہو جانا کہ اللہ کے احکامات سے بھی غافل ہو جائے، اور حرام اور حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تو اس کے لیے مال کا کسب و اکتساب بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے کہ انسان کسب حلال کے لیے محنت بھی کرے، مشقت بھی کرے۔ لیکن اگر اس مال سے محبت کا تعلق دل میں اس قدر آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں نہ حرام کی تمیز کر رہا ہے کہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، اور اب مال کی محبت اس قدر ہو جاتی ہے کہ انسان دوسرے کے حقوق بھی غصب کر رہا ہے، تو پھر اس چیز کی مذمت یہاں پر کی گئی ہے۔ اس کو مولانا رومی بڑے اچھے انداز میں ایک شعر میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ پانی جب تک کشتی میں کے نیچے ہے تو کشتی کا مددگار ہوتا ہے، اس پانی کا اس کا نیچے رہنا، لیکن یہی پانی جب کسی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے کے ڈوبتا ہے۔ تو اسی طرح جب تک مال جو ہے انسان کی ارد گرد ہے، اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، تو جب تک تو وہ فائدے مند ہے، لیکن جہاں اس کے دل کے اندر اس کی محبت اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ بس اس کے حصول کے اندر نہ اس کو اپنا دین پتہ، نہ دنیا پتہ، نہ اس کے اپنے حقوق پتہ، تو پھر اس چیز کے اوپر یہاں پر اس کی مذمت ہے۔
آگے بتایا جا رہا ہے فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، آخری آیت تک۔ تو کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جب مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی، تو وہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہے، اس کے مطابق جزا سزا دیں گے۔ اب عقل مند کا کام کیا ہے کہ ناشکری سے باز ہے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے اس آیت کے اندر دو مضمون خصلتیں مطلقاً انسان کے بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء و اولیاء تمام صلحاء میں ایسے بھی عبادت گزار لوگ ہیں جو ان کی مضمون خصلتوں سے پاک ہو کر اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور حرام مال سے بچتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ مطلقاً انسان کی طرف اس مضمون خصلتوں کی نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں، اس لیے جو اکثریت کا حال ہے تو یہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے آیات مبارکہ میں یہ باتیں فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ان اس پوری صورت کا خلاصہ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک پیش ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان گھوڑوں کی قسمیں ان کی خصلتوں کے ساتھ بڑے جامع انداز میں ان کی وفاداری کو بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک جو ہے جاندار تمہارے ذرا سے احسان کے بدلے تمہاری کتنی وفادار ہے، لیکن تمہارے اندر اپنے خالق سے بے وفائی ہے، اس چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور دوسری، صرف انسان کی اس خصلت کو نہیں بتایا بلکہ اس خصلت سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور ایک اچھے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک دائی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ صرف برائیاں نہ بتائے کہ یہ چیز برائی ہے، بلکہ اس کا حل بھی بتائے۔ تو یہاں پر ہمیں بہت قرآن میں آپ جیسے جتنا تدبر کریں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اپنے ناشکرہ بندہ یعنی کہ کنود ہونے سے ہمیں بچائے، حب الخیر سے بچتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں خیر کے فیصلے نصیب فرمائے۔ یہاں تک ہمارے تفسیر کے جو اہم نکات تھے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ تفسیری نکات میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے حفظ کے سیشن پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ترتیب کے مطابق جو ہے پہلے آپ کے لیے تلاوت لگائی جائے گی، اس کے بعد 45 منٹ کا ٹائم ہوگا جس میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ صورت یاد کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی پہلے تلاوت لگاتے ہیں، آپ اس کو سنیں، اس کے مخارج پہ غور کریں، اور ساتھ ساتھ پھر آپ لوگ نے اس کے قواعد کو بھی آج انڈر مارک کرنا ہے۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آپ کے لیے دوبارہ لاسٹ ٹائم لگائی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہوگا 45 منٹ کا. جزاک اللہ خیر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عزیزات، اب آپ لوگ اس کو یاد کرنا شروع کریں، قواعد کو بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈیں. انشاءاللہ ابھی ریکارڈنگ روک دیتے ہیں اور آپ لوگ آرام سے پھر اس کو یاد کریں، سنائیں. سابقہ صورت میں سے بھی کوئی طالبہ صورت سنانا چاہتی ہیں تو بالکل آپ سنا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم میں اضافہ فرمائے. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ان قواعد کو سمجھا اور جس طریقے سے آپ لوگ سنا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور کلاس میں وقت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے اور اس کی برکات آپ کی نہ صرف اس رمضان بلکہ آپ کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل حال فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.